امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، انہوں نے یہ انقلاب سے پہلے جب امام نجف میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، یہ جملہ وہاں پر بیان فرمایا ہے۔ امام نے فرمایا کہ بغداد شہر، بغداد شیعہ شہر نہیں ہے، مخلوط ہے، اکثریت شاید سنی آبادی ہو بغداد میں، اب نہیں، اس وقت جب صدام کی یا صدام کے پیشرو کی حکومت تھی، حسن البکر کی، اس وقت کا یہ جملہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہی خمس بغداد شہر کا اگر یہ سنبھالا جائے، بغداد شہر کے شیعہ جو خمس دیتے ہیں، یہ خمس اگر صحیح طریقے سے حفاظت کے ساتھ مصرف کیا جائے، خرچ کیا جائے، پوری زمین پر کوئی سید بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ کسی خطیب کی بات نہیں تھی کہ جوش خطابت میں کر گیا، یہ ایک فقی کی بات تھی، یہ ایک مرجع تقلید کا فرمانا تھا، یہ ایک راہبر کا فرمانا تھا۔ ان کا فرمانا تھا کہ صرف بغداد کا خمس، اب تہران کا خمس، مشہد کا خمس، اصفہان کا خمس، اہواز کا و شیراز کا اور کراچی کا اور لاہور کا اور باقی پاکستان کا، ہندوستان کا اور باقی ساری دنیا کا خمس، اگر یہ سارا جمع کیا جائے اور اس کو اکٹھا کر کے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہے، پوری زمین پر کوئی بشر بھوک سے نہیں مرے گا۔ اتنا ہے یہ مال، بہت ہے یہ مال، اور یہ جو سارے نکالتے بھی نہیں ہیں۔ اب مثلا پاکستان میں کسی نے یہ مردم شماری نہیں کی کہ کتنے لوگ خمس دیتے ہیں، لیکن جو مشاہدہ ہے، جو تجربہ ہے، اس کے مطابق 2% زیادہ سے زیادہ 5% لوگ خمس دیتے ہوں گے۔ 5% مبالغہ ہے، 2% یقینی تعداد کہہ سکتے ہیں کہ ہر 100 مومنوں میں سے 2 آدمی خمس دیتے ہیں، باقی 98 نہیں دیتے۔ ہوتا ہے، بنتا ہے ان پر خمس، 1 روپیہ یا 2 روپے یا 4 روپے، لیکن دیتے نہیں ہیں۔ ان کی تربیت میں شامل ہی نہیں ہے کہ ہم نے خمس دینا ہے۔ خب جو دیتے ہیں یہ 2%، سالانہ ان کا خمس اربوں خربوں روپیہ بنتا ہے۔ خب یہ خمس دے تو دیتے ہیں نا، یہ 2% تو نکال دیتے ہیں، اپنا خمس دے دیتے ہیں، یہ کہاں جاتا ہے؟ اگر پاکستان کے تشیع پر سالانہ خربوں روپیہ جو یہیں سے خمس بنتا ہے اور نکلتا ہے، ہر سال پاکستانی شیعہ کا بجٹ خربوں روپیہ ہے، اور جس قوم کا خربوں روپیہ سالانہ بنتا ہو، وہ قوم ترقی کی کہاں کھڑی ہوتی، آج کس زینے پر ہوتی، کس مقام پر پہنچی ہوتی؟ یہی 2% کا خمس۔ یہ مال کہاں چلا جاتا ہے، کدھر چلا جاتا ہے؟ یہ واپس کرنا ہے سر، جتنا کوئی لے چکا ہے، جب سے لے چکا ہے۔ بعضوں نے تو وراثت بنا لی ہے، جد لیتے تھے، پھر باپ لیتے تھے، پھر بیٹوں کے نام لے گئے ہیں، سب نسل اندر نسل لے رہے ہیں، لیکن جا کہاں رہا ہے؟ ایک مولانا صاحب، خدا رحمت کرے انہیں، اللہ ان کے مغفرت فرمائے، وہ یہاں جامعہ میں آئے، وہ اتنے خوش نہیں تھے جامعہ سے، عروۃ الوثقی سے، اکثر لوگوں کی طرح وہ بھی زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن آ گئے کسی بہانے سے، اور وہی جملہ جو زیادہ زبانوں پر جاری ہوتا ہے، انہوں نے آتے ہی یہ کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، لوگوں کے ترجمان اسپوک مین بن کر آئے تھے، لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو میں نے کہا لوگ بالکل ٹھیک سوال کرتے ہیں، نیچرل سوال ہے، قدرتی ہے، چونکہ لوگوں کو نظر آتا ہے لگا ہوا، تو سوال ہوتا ہے کہ کہاں سے آتا ہے، تو یہ پوچھنا چاہیے، حق بنتا ہے لوگوں کا، چونکہ لوگ خود بھی تو نہیں دیتے۔ جب لوگ کہتے ہیں جب ہم نے نہیں دیا اور یہ اتنا لگا ہوا بھی ہے تو کہیں سے تو آتا ہے نا، تو پھر بتائیں۔ اور یہ سوال سارے وہی کرتے ہیں جو نہیں دیتے، جو دیتے ہیں ان میں سے آج تک انہوں نے نہیں پوچھا یہ کہاں سے آتا ہے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم دیتے ہیں۔ جو نہیں دیتے ان کا یہ سوال ہے یہ کہاں سے آتا ہے، اور ٹھیک سوال ہے، برا نہیں ہے، اور ہمیں بھی برا نہیں لگتا، اور ہم نے بتایا ہوا بھی ہے۔ پاکستان میں واحد دینی ادارہ ہے جس نے اپنے مالی منابع بتا دیے ہیں،
स्टेज पे आवाम को भी बता दिए हैं, हुकूमती एहलकारों को, सरकार को भी बता दिए हैं कि ये लोग हैं जो जहाँ से हमें पैसा मिलता है और ये इन लोगों ने किया है। ये 3 लोगों ने शुरू किया और फिर बाद में उनकी तादाद बढ़कर 7-8 हो गई और अब अल्हम्दुलिल्लाह पहचान बन गई है दुनिया भर में। अब साहिबान तौफीक देते हैं और भी ज़्यादा हो गए हैं अभी इस इदारे के साथ मदद करने वाले। मैंने मौलाना की खिदमत में अर्ज़ किया कि हुजूर ये तो ठीक सवाल है कि पैसा आता कहाँ से है। मैंने कहा आपके बारे में लोग ये सोचते हैं कि जाता किधर है पैसा जो आपके पास आता है, क्योंकि कहीं लगा हुआ नज़र नहीं आता। तो मुश्किल सवाल तो ये है कि आता तो है, जाता कहाँ है, ये मुश्किल बात है। जाता कहाँ है ये नजर आना चाहिए, कहाँ जाता है। ये पैसा खोज लगाना ये हुसैनियत है।